وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ركبة الإسلام من عنقه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ جماعت سے، اہل حق کی اکثریت سے، جمہور سے. یہ جمہور کیا ہے اور یہ لفظ کہاں سے آیا اور جمہوریت کیا بلا ہے آج ہمارے گلے پڑ گئی. ہر کوئی کہتا ہے جمہوریت جمہوریت. جمہوریت کیا بلا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے روئے زمین پر اس لفظ سے کوئی آشنا نہیں تھا. کوئی جمہوریت نہیں تھی، شخصی حکومتیں تھیں. ایک شخص کا حکم ہوتا تھا، باقی ساری رعیت اس کے تابع ہوتی تھی. یہ اسلام نے عام آدمی کو رائے دینے کا حق دیا. آج اہل مغرب آزادی نسواں اور یہاں بھی ان کے اتباع میں اور ان کی پیروی میں آزادی نسواں کے بل بنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے، عورتوں کو بے آبرو کرنے کے بل ہیں. ننگی ہو جائیں، کپڑے اتار دیں، صابن بیچنا ہو تو عورت کو غسل کرتے دیکھو. یار کیا بات ہے؟ یہ صابن عورتوں کے وجود پہ ہی لگتا ہے، مرد غسل نہیں کرتے. کوئی اشتہار آج بھی اپنے ٹی وی پہ دیکھ لیں، عورت نہا رہی ہے جی، سب بیچنا صابن ہے. یہ عورتوں کو بے آبرو کرنے کے بل ہیں. آزادی نسواں بھی اسلام نے دی. اسلام سے پہلے تو عورت کو کوئی انسان نہیں سمجھتا تھا. ہندوستان میں جلا دی جاتی تھی، افریقہ میں شکار کر کے کھائی جاتی تھی. کسی عورت کے بچے نہیں ہوتے تھے تو ماں باپ شادی کر کے تو پھر وہ وارث نہیں بن رہے تھے. اولاد 2 سال نہیں ہوئی، گھر والے نے نکال دی اسے. قبیلہ کچھ نہیں، وہ جنگل میں چلی جاتی تھی. لوگ تلاش کر کے شکار کر کے لے آتے تھے، پکا کر کھاتے تھے. مغرب میں بالکل وحشت تھی. جس کا جی چاہا جسے پکڑ لیا لوٹ کر لے گئے، مال لوٹ لیا، عورتیں اٹھا کر لے گئے. جہاں جی چاہا جس کو جی چاہا بے آبرو کر دیا اور چلے گئے. شمالی علاقہ جات میں طاقتور غریبوں سے چھین لیتے تھے. پوری دنیا میں یہی حال تھا. عورت ایک جنس کی طرح، کھلونے کی طرح استعمال ہوتی. اسے ماں کا حق، بیوی کی عزت، بیٹی کے حقوق، بہن کا درجہ محمد رسول اللہ نے دیا. اسلام سے پہلے کسی تاریخ، کسی کتاب، کسی قوم کی تاریخ میں کوئی دکھائے کہاں تھی آزادی نسواں. یہ سب بکواس ہیں. جمہوریت اسلام نے دی، ہر بندے کو رائے دینے کا حق دیا، لیکن جمہوریت کا ایک اصول بنایا. جمہور کون ہوتے ہیں؟ یہاں بھی جمہور کی پیروی کا حکم ہے. جس شعبے کی بات ہو اس کے ماہرین کی اکثریت جمہور کہلاتی ہے. اگر بات ہے انجینئرنگ کی، مکان نقشہ بنانے کی، عمارت بنانے کی، سڑک بنانے کی، تو انجینئروں کی اکثریت جس بات سے متفق کی وہ جمہور کی رائے ہوگی. اگر بات ہے تعلیم و تعلم کی تو صاحب تعلیم، پڑھے لکھے لوگ، اساتذہ، ماہرین تعلیم جس اصول پہ متفق ہو جائیں گے وہ جمہور کی رائے ہوگی. اگر بات ہے عدلیہ کی تو قانون دان، قاضی حضرات، منصف، اس شعبے کے ماہرین جس اصول پہ متفق ہو جائیں گے وہ جمہور کی رائے ہوگی. وہ جمہور کی رائے پھر جو طے ہو جائے گی کہ ماہرین اس پہ متفق ہیں، پھر عوام کے سامنے پیش کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ عوام کی اکثریت بھی ان کے ساتھ متفق ہوتی ہے یا نہیں. یہ اسلامی جمہوریت تھی. اسی طرح خلفائے اربعہ کا انتخاب ہوا. اکابرین قوم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو منتخب کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیا، عوام نے قبول کر لیا. یہی طریقے انتخاب اسلام میں رہا. اب مغرب نے
دھوکہ کر کے بے ایمانی کر کے اس کی نقل بنا کر اس کا نام جمہوریت رکھ دیا۔ یہ اب جو جمہوریت مغرب کی ہمارے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ ہر بندے کا ایک ووٹ ہے، جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے پورے پاکستان میں ایک حاکم ہے، اسے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ ہمارے قانون میں درج ہے کہ چیف جسٹس جو سپریم کورٹ ہوگا اسے چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں کہا جائے گا، اسے چیف جسٹس پاکستان کہا جائے گا۔ وزیر اعظم پورے ملک کا سربراہ ہے، صدر پورے ملک کا سربراہ ہے، آرمی چیف پوری فوج کا سربراہ، ایک ووٹ ان کا ہے اور ایک ووٹ اس کا ہے جو گدھوں پہ مزدوری کر رہا ہے۔ یہ جمہوریت۔ پھر ایک حلقے میں 5-7 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، جیتنے والا 2 ووٹوں 10 ووٹوں 1000 ووٹ سے جیت جاتا ہے، لیکن جو 4 3 2 5 ہار گئے ہیں ان کے ووٹ جمع کرو تو اکثریت کس طرف ہے؟ ہارنے والوں کی طرف ہے، تو حکومت تو جیتنے والے نے بنا۔ تو یہ تو جمہوریت کے نام پہ سری دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بدماشی ہے۔ اور ہمارے سارے سیاستدان، خواہ وہ دینی جماعتوں سے آئے ہیں خواہ دنیاوی جماعتوں سے آئے ہیں، وہ سارے ہی کہتے ہیں جمہوریت۔ ابھی یار اس جمہوریت کو قائم کر کے کیا کرو گے؟ یہ تو فراڈ ہے، دھوکہ ہے، بدماشی ہے۔ اکثریت تو ہارنے والوں کی طرف ہمیشہ ہوتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان میں تو اکثریت وہ ہوتی ہے جو ووٹ دیتی ہی نہیں۔ 26-27% ہماری اوسط ہوتی ہے ووٹوں کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ 26-27 تو 63-64% لوگوں نے تو ووٹ ہی نہیں، تو اکثریت اس طرف جس نے تمہیں دھتکار دیا، رد کر دیا کہ یہ طریقہ ہی قبول نہیں، تو پھر ان کی سنو، ان سے پوچھو وہ کیا ہونا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ جمہوریت دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بدماشی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو یہ راس ہے، ہر بار یہ جمہوریت ہے، ہر بار ایک ہی خاندان جیتتا ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ جو اوپر آ جاتا ہے ویسے پنجے گاڑتا ہے کہ اس کی نسلیں حکومت کرتی چلی جاتی ہیں، اچھی جمہوریت ہے بھائی۔ تو یہ بادشاہ آتی ہے، اس سے یہ کئی خاندانوں کی لڑائی، پھر وہ اس پر مقدمہ، اس سے اچھا تھا ایک ہی کو بادشاہ بنا دیتے، اسی کے بچے بادشاہ، اس ساری بک بک سے تو قوم بچ جاتی۔ لوٹتا چوری کرتا کھاتا تو ایک کھاتا نا، یہاں تو نت نیا ڈاکو آ جاتا ہے، تو کیا فائدہ؟ کئی خاندان جو ہے وہ کھرب پتی ہو گئے لوٹ لوٹ کر، اس سے بہتر تھا ایک ہی لوٹتا رہتا، وہی بادشاہی کرتا رہتا۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت یہ ہے کہ اہل رائے اکابرین ایک بات پہ متفق ہوں، پھر انہی کی رائے پہ عمل نہ، پھر اسے عوام کے سامنے رکھا جائے، پھر عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہو، تو یہ جمہوریت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ اس اکثریت کے ساتھ رہو، دین کے معاملے میں اکابرین کی رائے کے ساتھ رہو۔ دین کے معاملے میں جمہور کون ہے؟ سب سے پہلے جمہور صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جو سارے کے سارے ایک رائے پہ متفق تھے، تو جمہوریت تو ہوئی نا۔ خیر القرون، پھر اس کے بعد وہ اکثریت جو ان کے ساتھ ہمیشہ ایک اکثریت متقدمین کے ساتھ متفق رہی۔ فرمایا اس اکثریت سے جو ایک بالشت بھی الگ ہوا، اس کا حال یہ ہے جیسے اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے نکال دی، آوارہ ہو گیا، اب جدھر جی چاہے، جیسے پتنگ کی ڈور کٹ گئی، اب کوئی اسے بچہ پکڑ لے یا کسی کھمبے سے اٹک جائے یا کسی درخت سے جا کر اٹکے۔ تو یہ جو نئے نئے لوگوں کو شوق ہو گیا اپنی نئی تحقیق متقدمین کے رائے کے خلاف بتانے کا، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ خود گمراہ ہوں نہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے۔ دین موروثی ہے، وراثت ہے، وراثتاً ملا ہے، اسے وراثت کے طور پر ہی اختیار کریں اور اسے وراثت کے طور پر ہی آگے پہنچائیں۔